کہ ہمارے ہاں خواتین کے واقعی اتنے مسائل ہیں جتنا رونا پٹنا ڈلا ہوا ہوتا ہے؟ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو اکراس دا بورڈ سب پہ اثر انداز ہیں، لیکن کچھ ایسے مسائل بھی ہوں گے اسپیسیفک ہوں گے کچھ عمر کی لڑکیوں کے لیے۔ پہلے خواتین جو ہے وہ بڑے آرام سے گھر میں اور بڑے سکون سے رہتی تھی اور گھر گھرستی بڑی اچھی طرح سے چلتی رہتی تھی، لیکن اب کی خواتین نے جو ہے وہ شور مچانا زیادہ شروع کر دیا۔ پاکستان نے ہمیں ایک عورت کے کردار کو اس معاشرے میں معاشرتی طور پہ ری ڈیفائن کر دیا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر اب ہم نے اگنور کیا تو ہماری آنے والی اگلی نسلیں جو ہے وہ اس کا خمیازہ بہت بری طرح سے بھگتیں گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عفیفہ راؤ اور پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف تو بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن مختصراً میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان کا تعلق میس کام سے بھی رہا ہے، ایڈورٹائزنگ سے بھی، پھر انہوں نے لاء بھی کیا اور میڈیا لاز پہ ایک بہت ہی اہم کتاب بھی لکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھاتی بھی رہی ہیں، کالمز بھی لکھتی ہیں، آرٹیکلز بھی لکھتی ہیں۔ تو ان کے اگر میں تعارف کروانے لگوں تو شاید یہ پورا ایک ویلاگ جو ہے وہ ان کے تعارف میں گزر جائے، لیکن ان سے آج میں نے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے، تو میں ان کے تعارف میں ٹائم ضائع کیے بغیر جو ہے وہ پروگرام کو آگے بڑھاؤں گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں یاسمین آفتاب علی۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام عفیفہ، پلیزر ٹو بی ہیئر۔ تھینک یو میم، تھینک یو سو مچ۔ تو میم مجھے یہ بتائیے گا، میں ایک بہت ہی سمپل کویسچن سے جو مجھے ہمیشہ بہت ہی زیادہ اسٹرائک کرتا ہے اپنی بات شروع کروں گی کہ ہمارے ہاں خواتین کے واقعی اتنے مسائل ہیں جتنا رونا پٹنا ڈلا ہوا ہوتا ہے، یا شور زیادہ مچایا ہوا اور اتنے مسائل نہیں ہیں؟ مسائل بالکل ہیں۔ بعض اوقات کچھ ایسے ایشوز کو بڑھایا جاتا ہے جو شاید اتنے زیادہ لوگوں کو امپیکٹ نہ کریں یا اتنے زیادہ لوگوں کو افیکٹ نہیں کرتے ہوں۔ پھر اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہم اربن ایریا کے مسائل کی بات کر رہے ہیں، رورل ایریا کے مسائل کی بات کر رہے ہیں، انکم وائز ہم کس بریکٹ کی بات کر رہے ہیں، ایجوکیشن وائز کس بریکٹ کی بات کر رہی ہیں، کیونکہ اکثر اوقات کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو اکراس دا بورڈ سب پہ اثر انداز ہوں گے، لیکن کچھ ایسے مسائل بھی ہوں گے جو اسپیسیفک ہوں گے کچھ عمر کی لڑکیوں کے لیے، کچھ انکم بریکٹس کے لیے۔ تو مسئلے تو بہت ہیں، ان کے حل بھی ہیں۔ نہیں، میں نے یہ کویشچن آپ سے اس لیے کیا کیونکہ بہت آرام سے یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ جی اگر یہ مسائل اس طرح سے پہلے بھی تھے تو خواتین نے پہلے تو اس طرح سے سڑکوں پہ آ کے میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے نہیں لگائے، ویمن مارچ نہیں کیا، اور پہلے خواتین جو ہے وہ بڑے آرام سے گھر میں اور بڑے سکون سے رہتی تھی اور گھر گھرستی بڑی اچھی طرح سے چلتی رہتی تھی، لیکن اب کی خواتین نے جو ہے وہ شور مچانا زیادہ شروع کر دیا۔ تو کیا آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں؟ دیکھیے، یہ بات نہیں ہے کہ اگر ہم سڑک پہ چل کے ہی شور مچائیں تو اس سے کوئی کسی مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ ہاں، اکٹھا جب ایک آواز اٹھتی ہے تو وہ ایک زیادہ پرزور آواز ہوتی ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، لیکن مسئلے پہلے بھی تھے اب بھی ہیں۔ جہاں پہ آپ میرے خیال میں اشارہ کر رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی کا جو نعرہ آیا تھا یا ابھی بھی ہے، اس میں میں سمجھتی ہوں کہ مسائل جو ریز کیے گئے تھے وہ بہت اچھے تھے، وہ بہت درست تھے، لیکن ہماری توجہ کھینچی اس ایک جملے نے، میرا جسم میری مرضی نے، اور میں نے خود ایک عورت ہوتے ہوئے بھی اس سلوگن کو سپورٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس سے ایک بڑا نیگیٹو کونوٹیشن، ایک بڑا غلط قسم کا ایک سائیڈ فیڈ جو ہے یا معنی ایک جملہ تھا وہ۔ تو غلطی کو سدھارنے کی بجائے تاکہ مین آپ اپنا ایم حاصل کر سکیں اور اس چیز کو اور زیادہ بڑھا کے، میرا خیال ہے کہ جہاں وہ عورتوں کی بھلائی کے لیے کام کر سکتی تھی انہوں نے اور زیادہ بگاڑ نہیں پیدا کر دیا۔ دیکھیں، جب جتنا مجھے یاد ہے، جو میں نے اگر فالو کیا اس چیز کو، تو جب یہ بات ہوئی کہ جی یہ سلوگن غلط ہے ایک، تو وہاں پہ جو لوگ، جن لوگوں نے اس سلوگن کو پروموٹ کیا تھا، ٹویٹر پہ میں اکثر دیکھتی تھی، فیس بک پہ دیکھتی تھی کہ دونوں ہی طرف سے ایک بمباری شروع ہو گئی تھی، نہیں آپ غلط ہیں، نہیں یہ صحیح ہیں، تو ایک نے کسی نے میمز بنانی شروع کر دیں۔ اگر کسی نے کہا کہ جی یہ اس لیے غلط ہے تو
وہ کوئی ریٹریکشن نہیں وہاں پہ آ رہی تھی کہ اوکے ہم اس کے الفاظ میں کچھ بدلاؤ لے آئیں. تو وہ ایک کنفرنٹیشنل سچویشن ہو گئی تھی. دیکھیے جس بھی سچویشن میں اگر دو مختلف ذہن اور فکر کے لوگ سامنے آمنے ہو جائیں اور بنیاد پہ سب ایگری کر رہے ہیں, اصل مسئلہ تو بڑا سپرفیشل تھا, اوپری تھا, لیکن اس کی وجہ سے جو میسج کنوے ہو رہا تھا وہ ایک اس کی نوعیت ذرا کچھ میں سمجھوں گی اردو زبان کو سمجھتے ہوئے, کیونکہ میری مادری زبان ہے, تو وہ صحیح نہیں جا رہا تھا اس کا مطلب. لیکن وہ دونوں طرف سے ایک کنفرنٹیشن تھی, ایک طرف سے میں نہیں کہوں گی کہ. چلیں کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں وہ کون سے ایسے ہمارے معاشی یا معاشرتی مسائل ہیں کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں خرابی کا باعث بن رہے ہیں اور جن کو ہنگامی بنیادوں پر حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں عفیفہ, مسائل بے حساب ہیں اور میرا نہیں خیال کہ یہ ایک چھوٹا سا پروگرام, لیکن کچھ ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر اب ہم نے اگنور کیا تو ہماری آنے والی اگلی نسلیں جو ہے وہ اس کا خمیازہ بہت بری طرح سے بھگتیں گی. دیکھیں مجھے جو سب سے بڑی ایک چیز نظر آتی ہے, جو میرے خیال میں ایک جملے میں اگر میں بات کروں تو وہ ایک طرح سے ہر مسئلے کو وہ لپیٹ لیتی ہے, اپنی فولڈ میں لے لیتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں ایک عورت کے کردار کو اس معاشرے میں معاشرتی طور پہ ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ہم عورت کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں؟ تھپڑ مار کے گھر بٹھائیں, اس کو تعلیم نہ دیں, اس کے جو جائز حقوق ہیں جو اسلام نے بھی اس کو دیے ہیں, لیکن ہم لوگ معاشرتی طور پہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو نہیں دیے جاتے. چاہے وہ وراثت کا حق ہے, چاہے وہ اس بات کا حق ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنا چاہ رہی ہے, وہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہ رہی ہے, چاہے اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہ رہی ہے کہیں, اور پھر تعلیم حاصل کرنا چاہ رہی ہے تو کس حد تک تعلیم حاصل کرنا چاہ رہی ہے. چائلڈ میرجز کے مسئلے ہیں. اچھا پھر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ بہت سارے واقعات آپ ارد گرد اپنی زندگی میں دیکھیے, مجھے بھی نظر آتے ہیں عفیفہ, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ اگر شادی ہو گئی تو وہ ایک طرح سے بھیڑ بکری کی طرح. اب تھوڑے حالات اس میں بدلے ہیں, اربن ایریاز میں یہ کہوں گی, پڑھے لکھے لوگوں میں چینج آیا ہے, اور بہت سارے دیہی علاقوں میں بھی اب وہ ایکسیپشنز آنا شروع ہوئے ہیں, جہاں سے ایک انٹیریئر سندھ کی لڑکی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے, راجستھان کی کوئی لڑکی آ جائے گی, کوئی خیبر پختونخوا کی لڑکی آ جائے گی, پنجاب کی لڑکی آ جائے گی, وہ کمال کر دے گی, لڑکی آ جائے گی, ہے نا. تو بٹ دیز آر اسٹل ایکسیپشنز کمنگ فرام اسمالر ایریاز. اربن ایریاز میں آپ کو یہ چینج ریلیٹیولی زیادہ نظر آئے گا. دیکھیے لاہور میں, جیسے میں نے یہاں کا ماحول کے بارے میں بات کر سکتی ہوں کیونکہ میں ادھر رہتی ہوں, یہاں پہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا پیسے والے لوگ ہیں یا ایک ایلیٹ سوسائٹی آپ کہیں, آئی ہیو مینی فرینڈس دیئر, لیکن وہاں پہ زیادہ تر, میں یہ نہیں کہوں گی کہ 100% جنرلی ہم کوئی بھی بات کدھر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو بہو آئے وہ بھی ایسی ہی ویل مینٹینڈ ہو. اب وہ گڑیا سی بچی ہے, پارٹیز میں جا رہے ہیں, ویکینڈس پہ بھی ہیو ٹو گو ٹو دبئی, اور وہاں جا کے جی ہم نے سامان لیا, پھر اس کے لیے بھی نیڈ کافی پارٹیز کیونکہ وہ شاپنگ دکھانی ہوتی ہے. تو ایک ٹپیکل سا ماحول یا سوچ, لیکن اس لڑکی کی اپنی پرسنالٹی, اس کی اپنی خواہش, اس کی اپنی مرضی, وہ اپنی لائف میں کیا کرنا چاہتی ہے, وہ کیا تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے, وہ کدھر گئی, اس کی شخصیت کا اپنا نکھار کدھر ہے, وہ مجھے اکثر ابھی بھی ان جگہوں پر بھی نظر نہیں آتا. یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ ایشوز ایکسپلین کیے کہ ایک عورت کو ہماری سوسائٹی میں کن کن ایشوز کا سامنا ہے. اس سے دو چیزیں میرے مائنڈ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے کچھ تو کہہ لیں نا کہ ریلیجن سے دوری کی وجہ سے مسائل ہیں, اور کچھ ہمارے کلچرل کی وجہ سے بھی مسائل ہیں کہ ہمارا کلچر اس قسم کا ہے کہ ہم وہ اسلام سے دور ہو کے اور صرف اپنے کلچر کو دیکھتے ہیں کہ نہیں جی آس پاس ایسے نہیں ہوتا یا ہماری برادری میں ایسے نہیں ہوتا تو ہم ایسے نہیں کر سکتے اور ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. کہ میں ایک بات یہ بتاؤں کہ جب ایک لڑکی شادی ہو کر آتی ہے تو اس میں ایک بیلنس کریٹ کرنے میں ایک عورت بطور بہو اور ساس کے مرد کا بڑا کردار ہوتا ہے, اس کے شوہر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی عزت بھی رکھے, اور وہ جو عورت آ رہی ہے اس کی بیوی بن کر
اس کے بھی حقوق کو انشور کرے کہ اس کے اوپر کوئی انفرنجمنٹ نہ ہو. اب لیکن زیادہ تر جو عورتیں آتی ہیں وہ پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں, وہ جابز بھی کرتی ہیں, اور عموماً اگر سلجھا ہوا ماحول ہو, اچھے لوگ ہوں, تو وہ اس بات کو منع بھی نہیں کرتے کہ آپ لڑکی جو ہے وہ کام نہ کرے. ساس بھی نہیں, ویسے یہ ایکسیپٹنس میں نے ابھی تک کم دیکھی ہے. ادروائز میں نے یہ جو ایک میری آبزرویشن ہے, جو ایک مڈل کلاس ہمارے ہاں, جو ہماری موسٹلی پاپولیشن ہے وہ مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس کہہ لیں یا لوور مڈل کلاس کہہ لیں, ان میں ان کو کیا ہوگا کہ ماں باپ بھی آج کل لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں, نہیں جی ہم ڈاکٹر بنا رہے ہیں کہ اس کا رشتہ اچھی جگہ پہ ہو جائے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ بہویں جب ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو نہیں ہمیں پیاری بھی چاہیے, ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے, یا وہ کم از کم اتنی پڑھی لکھی ہو, یہ ہو. لیکن اس کے بعد پتہ کیا چلتا ہے کہ جی اس کو بٹھا دیا گھر, ٹھیک ہے. اب وہ ڈاکٹر آپ کو کس لیے چاہیے تھی کہ اس نے صرف آپ کی آنے والی نسل پالنی ہے, ٹھیک ہے, اس سے امپورٹنٹ کوئی کام نہیں ہے. لیکن کیا جو اس نے سارا کچھ اتنی محنت کی تھی, یا ایک جو سوسائٹی کے اتنے ریسورسز اس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹ ہوئے تھے, کیا وہ زیادتی نہیں ہے؟ یا اس لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے جو یہ سوچ کے ڈاکٹر بنی تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھاتا, بلکہ اگر وہ لڑکی بھی آواز اٹھائے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں جی تمہاری کیونکہ ذمہ داری ہے, اب سب سے پہلے تمہارا گھر ہے تو تم اس کے اوپر تو بول ہی نہیں سکتے. دیکھیں اس میں لڑکی کے ماں باپ کی بھی زیادہ ذمہ داری آتی ہے. جب ایک بچی کا رشتہ آتا ہے ہم لوگ اس کو پرائیورٹائز نہیں کرتے کہ اس کا اپنا کریئر ہے, اس کی اپنی ایک لائف ہے, اور ایسی جگہ بچی کی شادی کریں جہاں پہ ان کو اگلے لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اگر کوئی لڑکی آپ ایک پروفیشنل ماحول کے بیک گراؤنڈ کی لڑکی لے کے جا رہے ہیں جو ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پروفیسر ہے, اٹ کین بی اینی تھنگ, تو وہ اس کو آپ اس جگہ پہ روک کے اس کا راستہ روکے, کیونکہ دیکھیے اس میں گھر والوں کا بھی فائدہ ہے. آج کل جو حالات ہیں, نہیں وہ اس فائدے پہ بڑے آرام سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ کما رہی ہے تو اس کا تو اپنا فائدہ ہے نا, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے, تو وہ اپنی ذمہ داریاں بھی سنبھالے اور وہ پھر کام بھی کرے. دیکھیں اگین اس میں یہ آئے گا کہ ہسبینڈ کا بہت بڑا رول آتا ہے کہ وہ ایک بیلنس کریٹ کرے گھر میں. یہ نہیں ہے کہ اگر ایک عورت باہر سے آ رہی ہے تو پھر وہ کہے کہ جی ساس مجھ کو کھانا پیش کریں, یہ عمومی طور پہ کوئی بھی مائنڈ کر سکتا ہے اس بات کو, لیکن وہ یہ بھی نہیں ہے کہ گھر آئے تو 100% ہر کام رکھا ہوا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ کام کو کرے, یہ بھی ذرا انصاف نہیں ہے. تو ایک بیلنس کریٹ کرنا, اور وہ لڑکی جو باہر سے آئی ہے وہ اگر بولتی ہے تو وہ اس کی بدتمیزی یا ایک تربیت کی کمی کی طرف اس کو لے جایا جائے گا بات کو, لیکن یہ اس کے میاں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کی بھی مرضی اور خواہش کو سمجھے, اور وہ اپنی ماں اور گھر والوں کے بھی مول کو, اور اگر گھر والے فرض کریے کہ چاہتے ہیں کہ بھئی لڑکی گھریلو گھر میں رہے تو پھر آپ گھریلو لڑکی لے کے آئیں جس نے کوئی گریجویشن کر لی ہو, کچھ کر لیا ہو. اور اب تو دیکھیے اتنا زیادہ لڑکیاں میں دیکھتی ہوں کہ گھر سے بھی کسی نے گھر میں چھوٹی سی بوٹیک کھول لی ہے, یا کوکنگ کسی کی بڑی اچھی ہے تو مختلف جگہوں پہ وہ چیزیں اپنی بنا کے رکھواتی ہیں, یا مختلف چیزیں, اس طرح کے کام بھی بہت سارے ہیں جو اب ہو رہے ہیں. تو بہت کچھ ہے جو گھر سے بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن آئی ول اگین سے کہ اگر آپ ایک پروفیشنلی ایجوکیٹڈ عورت کو یا لڑکی کو لے کے آتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس کے بعد آپ اس کو لا کے کہیں کہ بی بی اب تو تم گھر بیٹھو. تو اگر آپ کو گھر پہ رہنے والی اس خواہش میں کوئی برائی یا غلطی نہیں ہے, لیکن پھر آپ کو پروفائل ویسے ہی لانا چاہیے. جی ناظرین, تو آپ نے بات سنی یاسمین آفتاب علی صاحبہ کی, انہوں نے بتایا کہ لڑکی جو ہے وہ پھر آپ اپنے حساب سے چوز کریں, لیکن جو خواتین کے مسائل ہیں اس میں بہت حد تک مردوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس میں بیلنس کریٹ کرے. ہم نے بہت سارے مسائل پہ بات کی جن پہ الگ الگ بہت سی ویڈیوز ہو سکتی ہیں, ان مسائل کا کیا حل ہو سکتا ہے, یہ مسائل کس وجہ سے ہوتے ہیں, اور ان پہ لڑکیاں یا ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ کس طرح سے آگے جا کے سوسائٹی میں اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. ان پہ آنے والے ویلاگز میں ہم بات کریں گے, لیکن اس کے لیے آپ ہمارے ویلاگز کو فالو کرتے رہیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں, ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا, کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی, انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.